بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور آگے آنے والے پنج شنبہ یعنی جمعرات کو اسلام کا دوسرا عظیم الشان تہوار عید الاضحیٰ اس پورے خطے کے اندر منایا جائے گا. باہر آواز دی جا رہی ہے. اس پورے خطے کے اندر حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہم السلام کی جو عظیم الشان اور بے مثال قربانی ہے، اس کی یادگار کو زندہ کیا جائے گا. قربانی جب سے اسلام کا وجود ہوا ہے اس دن سے قربانی بھی دنیا کے اندر موجود رہی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جب سے اس روئے زمین کے اوپر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہیں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر زمانے میں ہر نبی نے اور ان کے ماننے والوں نے، اور اس کے بعد اخیر میں ہم سب کے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جانثار صحابہ، پھر اس کے بعد علماء امت، فقہاء امت مسلسل قربانی دیتے چلے آئے ہیں، اور تاہنوز آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور آگے قیامت تک قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا. قربانی سے مراد کہ دین کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرنا، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. اس لیے کہ دین کی بقا
اسی کے ساتھ متعلق ہے کہ جب تک دین کے لیے قربانیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی دین کو سربلند کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل کئی آزمائشوں سے گزارا ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کے رب اللہ تبارک و تعالی نے چند کلمات کے ذریعے اور چند نشانیوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو مکمل کیا، یعنی ان ساری آزمائش اور امتحان کے اندر وہ کھڑے اترے۔ مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے ان سے قربانیاں لی۔ ان قربانیوں کے اندر یہ قربانی جس کو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ ان کی ایک عظیم قربانی ہے۔ اس کا واقعہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے اس کی زیادہ تفصیل عرض نہیں کرنی ہے۔ مختصراً کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل کئی سالوں تک یہ دعا کی کہ اللہ ان کو ایک اولاد سے نواز دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور پیرانہ سالی کے اندر جب ان کی عمر 80 سال سے تجاوز کر چکی تھی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد عطا فرمائی۔ اولاد کی پیدائش کے بعد وہیں سے آزمائش شروع ہوئی۔ بے آب و گیاہ میدان مکہ کی وادی کے اندر، جہاں نہ آدم زاد، نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان، پاؤں کے نیچے جلتا ہوا صحرا اور سر کے اوپر جھلستا ہوا آسمان، دانا پانی کسی چیز کا وجود نہیں۔ زندگی کے تھوڑے سے سامان کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، کچھ ان کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، کچھ ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، جس کو قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ جب دوڑنے کے قابل ہوئے، کچھ کوشش کے اور کچھ محنت کے لائق ہوئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زبردست امتحان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل 3 دن یہ خواب آیا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو حضرت اسماعیل نے اسی طریقے کا جواب دیا جو ایک نبی کے بیٹے سے، جو خود نبی بننے والا ہو، ان سے جس بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے انہوں نے وہ جرأت مندانہ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آپ کو کر جائیے، قربان کرنے کا حکم ہوا ہے، قربان کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی وادی سے گزرتے ہوئے، مینا کی وادی سے گزرتے ہوئے جب قربان گاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں شیطان نے بہکایا۔ وہاں جو واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا تو وہ شیطان ختم ہو گئی، جس کی نشانی آج حج کے اندر جمرات کی رمی کی صورت میں موجود ہے۔ پھر آگے جا کر قربان گاہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے ساری کوشش کر لی، جس کو قرآن نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جب دونوں نے اللہ کے سامنے فرما برداری کا اظہار کر دیا، جو کچھ ان کے بس میں تھا سب کچھ کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نیاز مندی کے اندر اپنے سر کو زمین کے اوپر رکھ دیا، یعنی قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے، حضرت ابراہیم نے ان کے گردن کے اوپر چھری چلا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹے کو قربان کرانا مقصود نہیں تھا، اللہ کو آزمائش مقصود تھی
चुनांचे उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान हुआ, क़द सद्दक़्त रुया, ऐ इब्राहिम आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, हम ऐसे ही अच्छे एहसान करने वालों के साथ ऐसा ही बदला देते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल की जगह पर जन्नत से एक दुम्बा भेजा और फिर वो कुर्बान किया गया। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी। कहने के अंदर और सुनने के अंदर ये मामला बहुत हल्का लगता है, लेकिन जरा एहसास के अंदर जाकर अपने एहसास में सोचे कि अपना एक लख्ते जिगर जो इंतहाई दुआओं के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हासिल हुआ है, और फिर उसके साथ मुसलसल आजमाइश और अपनी औलाद को अपने हाथों कुर्बान करना, ये कितना दिल गुर्दे का काम है, इसको अल्फाज के अंदर ताबीर नहीं किया जा सकता। कोई दुनिया के अंदर लफ्ज नहीं है जो उन जज्बात को बयान कर सके, उस कुर्बानी को बयान कर सके। आपकी अपनी औलाद, उसको छोटी सी चोट लग जाए, उसको छोटा सा जख्म आ जाए, उसको बुखार हो जाए, उसको खांसी हो जाए, तो आप सब काम छोड़कर पहले इसकी कोशिश करते कि इसका मुसलसल, इसका मुस्तकिल दवा इलाज किया जाए, इसकी बीमारी किसी तरीके से दूर हो। ना आपको अपने कारोबार की फिक्र होती है, ना अपने मामलात की फिक्र होती है, बल्कि ना अपने सेहत की फिक्र होती है, ना अपने खाने पीने की फिक्र होती है। बस अपनी औलाद किसी तरीके से रूह बसेहत हो जाए, उसकी जिंदगी किसी तरीके से संवर जाए, वो उनकी एक औलाद थी। और अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म हुआ और उसकी कुर्बानी उन्होंने पेश कर दी, अपने बस में था, सब कुछ कर गुजरे। वो कुर्बानी की यादगार अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के अंदर जिंदा की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी पेश की थी, वो कुर्बानी हर साल इस उम्मत के हर साहिब निसाब को पेश करनी है। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चला देने का नाम नहीं है। ये कुर्बानी चंद रुपयों के जानवर खरीद कर कुर्बान कर देने का नाम नहीं है। चंद हजार और चंद लाख अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के नाम पर पेश कर देने का नाम ये कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये कुर्बानी, ये इस बात का अहद है, इस बात का अज़्म है, इस बात का पुख्ता इरादा है कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, हमारी अना, हमारी बड़ाई, हमारे मामलात, हमारी तिजारत और हर वो चीज जो हमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से आड़े आती है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने से जो चीज हमारे लिए रुकावट बनती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, अपनी अना हो, अपना तकब्बुर हो, अपने मामलात हो, अपनी तिजारत हो, अपनी रिश्तेदारी हो, अपनी कोई भी चीज हो, हर वो चीज जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने से माने बनती है, उसके लिए रुकावट बनती है, उन तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे खत्म कर देने का नाम, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को हर चीज के ऊपर गालिब कर देना, ये इस कुर्बानी का पैगाम है कि इसका अहद किया जाए कि जो भी चीज आएगी, जो भी कुर्बानी हमसे मांगी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करने के लिए हर जमाने में और हर हालात के वक्त जो भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और उसके दीन के तकाजे के मुताबिक हमसे तलब की जाएगी, वो कुर्बानी हम पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी चीज की कुर्बानी मांगकर यह पैगाम दिया है। इंसान हर चीज को अपने से दूर करने के लिए कबूल कर लेता है, लेकिन अपनी औलाद को अपने से दूर करना मंजूर नहीं करता। आप दुनिया के अंदर रोजाना इसका मुशाहदा कर सकते हैं। जब हालात आता है, आपकी औलाद बीमार हो जाए, उसके ऊपर किसी तरह का हाल आ जाए, तो आप अपनी हर चीज को उसके ऊपर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पास जो कुछ होगा, अपना जितना माल होगा, सब लगाने के लिए तैयार हैं। माल खत्म हो जाएगा, आप अपनी चीजों को बेच देंगे उसकी तंदुरुस्ती के लिए, अपना मकान बेच देंगे, अपने जेवरात को बेच देंगे, अपनी गाड़ी बेच देंगे, अपने ऊपर कर्जा ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल देंगे। किस लिए? कि मेरी औलाद की जिंदगी संवर जाए, मेरी औलाद किसी तरीके से दुरुस्त हो जाए। यह दुनिया का मुशाहदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कीमती चीज की कुर्बानी मांगी और उसके जरिए पैगाम दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने के लिए दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारे आड़े नहीं आनी चाहिए। यह इसका पैगाम है। अब इस पैगाम की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को
اور اپنی قربانی کو جانچیں کہ ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، ہر سال عید الاضحیٰ کا تہوار ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق خوب جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر قربانی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی کے اندر یہ عزم، یہ عہد اور یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں اس سے جو ہمیں پیغام مل رہا ہے اس پیغام پر اپنے آپ کو اتاریں گے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی میری بدنی عبادت، و نسکی میری مالی عبادت، صلاتی اور نسکی کو ملا کر میری مالی اور بدنی عبادت سب کچھ اللہ کے لیے، اور صرف عبادت نہیں، میری مالی تگ و دو، میری جسمانی تگ و دو، میری زندگی، میری موت، یعنی زندگی آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ہماری جتنی بھی کارگزاری زندگی کے اندر ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم نے اس بات کا عہد کیا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی کے اندر سب اللہ کے لیے، لیکن عملی زندگی کے اندر اس کا صدور کہاں ہے؟ عملی زندگی کے اندر اس کا نمونہ کہاں ہے؟ یہ جو زبان سے کہا جاتا ہے اور اس کا اعلان کرایا جاتا ہے، عملی زندگی کے اندر اس کا کچھ وجود ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول کے اندر آنکھ کھولی تھی، ہم ذرا اس ماحول کا جائزہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست بلکہ بت فروش اور بت تراش کے گھر کے اندر آنکھ کھولی، جن کا باپ بت بنا کر بت کو فروخت کیا کرتا تھا، اور اس زمانے کے اندر دین کا نام لینا اور اسلام کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام کے کلمے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اس دین کے کلمے کو بلند کرنا اس ماحول کے اندر جہاں پر ان کا باپ بھی ان کے خلاف تھا اور وہ حکومت بھی ان کے خلاف تھی، وہاں پر انہوں نے اس کلمے کو بلند کیا اور اس کی پاداش کے اندر ان کو سخت سے سخت آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استقامت کے اندر تزلزل نہیں آیا، اپنی جگہ سے وہ نہیں ہٹے، اس کلمے کو انہوں نے بلند کیا۔ ہم جو اس عشرے کے اندر پہلی ذی الحجہ کے بعد سے 10ویں ذی الحجہ بلکہ 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، پہلی ذی الحجہ سے اس کی تلقین کی جاتی ہے کہ تکبیر تشریق پڑھی جائے، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک جس تکبیر تشریق کو ہر فرض نماز کے بعد مرد کے لیے بآواز بلند ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے پست آواز میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اس تکبیر تشریق کے اندر ہم کس چیز کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم کیا اعلان کرتے ہیں اس کے اندر؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، واللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ہم اعلان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا۔ یہ کس ماحول کے پس منظر کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جابر اور ظالم حکومت ہو، کیسا بھی ماحول ہو، تمہارے خلاف کتنی سیسا پلائی ہوئی دیواریں کھڑی ہوئی ہوں، سب کچھ تمہارے خلاف ہو، لیکن اس ہر حال کے اندر بھی تمہاری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے اور زبان سے اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ ہر حال کو درست کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس کا اعلان کیا ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے کہ جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو اور حال کے اندر بیان کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو سازگار کر دیں گے۔ وہی کارساز ہے اور وہی سازگار ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف زبان سے ہونے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ نبیوں کی تاریخ رہی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ قربانی ہمیں اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ ہم جو جانور کے گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، یہ صرف چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دینے کا ایک عزم ہے،
ایک عہد ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم سے جو بھی قربانی مانگی جائے گی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اس بات کا عزم ہے ہم ان نیتوں کے ساتھ قربانی کے جانور کو خریدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قربان کریں، اور اپنی نیتوں کو درست کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس طریقے کی تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے صد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نیت اور صحیح جذبات کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ کے اندر مختصراً قربانی کا جو نصاب ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے۔ 6 شرطیں ہیں: عاقل بالغ مسلمان آزاد مقیم صاحب نصاب، یعنی قربانی کرنے والا مسلمان ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اسی طریقے سے صاحب نصاب ہو۔ اس کے اندر جو شروع کی 2 3 4 شرائط ہیں اس کو عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمان ہی کے اوپر قربانی واجب ہے، غیروں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، آزاد کے اوپر قربانی واجب ہے، غلاموں کے اوپر قربانی واجب نہیں، غلاموں کا وجود آج کے زمانے کے اندر ہے نہیں، جو شخص مقیم ہے اسی پر قربانی واجب ہے، مسافر کے اوپر چاہے وہ حالت سفر کے اندر صاحب نصاب ہو تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، البتہ کر دے گا تو قربانی کا ثواب اس کو ملے گا۔ ان شرائط میں سے جو آخری شرط ہے کہ صاحب نصاب ہونا، اس کو مختصراً سمجھ لیں کہ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے۔ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اندر آپ حضرات نے متعدد بار سماعت فرمائے کہ 4 چیزوں کا نصاب ہے، اس کے اندر سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد روپیہ۔ ان 4 چیزوں کا مجموعہ یا 4 چیزوں میں سے کوئی ایک کسی بھی طریقے سے اگر ان کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک مزید 5ویں چیز شامل کر لیجئے۔ وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ ضرورت اصلیہ سے زائد سامان۔ ضرورت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت اصلیہ کا سامان وہ سامان ہوتا ہے جس کی انسان کو اپنے روزانہ کی زندگی کے اندر ضرورت ہوتی ہے۔ روزانہ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ اس کا رہنے کا مکان، اس کے کھانے کا سامان، اس کا کپڑا، اس کا دوا علاج، اس کی گاڑی، آج کے زمانے کے اندر موبائل، اور جو اس کی روزمرہ کی ضرورتیں جس کے بغیر اس کی زندگی کے اندر دشواری پیش آ جائے گی، یہ روزانہ کی اس کی ضرورت کا سامان ہے، یہ ضرورت اصلیہ ہے۔ ان ضرورت اصلیہ سے زائد جو سامان ہوگا ان کی مالیت کو بھی ان 4 کی مالیت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اب ان ضرورت اصلیہ سے زائد سامان کے اندر موٹا موٹا کیا چیز آتا ہے؟ انسان کے پاس رہنے کے لیے ایک مکان موجود ہے، اس مکان کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مکان جو خالی پڑا ہوا ہے یا اس کی کوئی زمین جائیداد ہے جو اس کی ضرورت کے اندر شامل نہیں ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر جو بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا گھر کی کسی تقریب کے وقت کام آتے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ کچھ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو سالہ سال کبھی نہیں پہنے جاتے، وہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ ان ساری مالیت ملکیت کو ملانے کے بعد یعنی 4 کی مالیت ملا لیجیے، سونا، چاندی، مال تجارت، نقد روپیہ اور ضرورت سے زائد سامان جس کو ابھی آپ نے سنا، ان سب کو ملانے کے بعد اگر کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس موجود ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس مالیت کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص 10ویں ذی الحجہ کو یا 11ویں ذی الحجہ کو یا 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے بھی اتنے مال کا مالک بن جائے گا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ مختصراً نصاب تھا۔ اب اس کی روشنی کے اندر آپ حضرات اس کا جائزہ لے لیں کہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صاحب نصاب نہیں سمجھتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہ جائزہ لے تو وہ بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں، ان کو وہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عظیم الشان عبادت ہے. ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اور صحیح جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قربانی پیش کرنا چاہیے. ریا، نام و نمود کے جذبے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.